خیالوں کا خزانہ۔ نور اب باقاعدگی سے جھیلے نیلم کی تہہ میں لائبریری جاتی تھی۔ وہ نئے بچوں کو کہانیاں پڑھنا سکھاتی اور خود بھی حیرت انگیز خیالات پر مبنی کتابیں تخلیق کرتی۔ کتاب پری اس کی سب سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ ایک دن نور لائبریری کی پرانی قطاروں میں گھوم رہی تھی کہ اسے ایک بند بوسیدہ سا صندوق نظر آیا۔ اس پر گرد جمی تھی اور تالا لگا تھا۔ صندوق پر ایک دھندلا سا نام لکھا تھا، خیالوں کا خزانہ۔ نور نے کتاب پری کو بلایا۔ پری کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ یہ خزانہ ایک خاص کتاب کا ہے، پری نے بتایا۔ اسے بھولی ہوئی کہانیوں کی کتاب کہا جاتا تھا۔ ہر وہ خیال جو بچے سوچ کر بھول گئے، ہر وہ خواب جو ادھورا رہ گیا، سب اس کتاب میں قید ہو گئے۔ لیکن ایک دن کتاب غائب ہو گئی۔ نور نے فوراً کہا، تو ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ پری نے کہا، خزانے کا تالا صرف تب کھلے گا جب 3 بھولے ہوئے خواب واپس لائے جائیں۔ پہلا خواب، پر لگا بستہ۔ نور نے خوابوں کی وادی میں پہلا سفر کیا۔ وہاں ایک بچہ ملا جس کا نام تھا عارف۔ اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ اس کا بستہ اڑ سکتا ہے اور وہ آسمان میں اسکول جا سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ خواب بھول گیا۔ نور نے اسے خواب یاد دلایا اور عارف کا پرانا رنگ برنگا خواب پھر سے جگمگانے لگا۔ پہلا خواب واپس لائبریری آ گیا۔ دوسرا خواب، بولتی ہوئی پتنگ۔ دوسری جگہ ایک بچی ملی، زہرا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک ایسی پتنگ اڑائے جو اس سے بات کرے اور اسے آسمان کے راز بتائے۔ وقت گزرنے پر وہ خواب مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ نور نے زہرا کو اس کا خواب یاد دلایا اور ہوا میں ایک چمکدار پتنگ لہرانے لگی۔ تیسرا خواب، موسیقی بجاتا درخت۔ تیسرا خواب سب سے انوکھا تھا، ایک ایسا درخت جو جب ہوا چھوتی تو دھنے بجاتا تھا۔ یہ خواب ایک بہت چھوٹے بچے کا تھا جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب نور نے لائبریری کے سنسان گوشے میں ایک پرانی تصویر دیکھی تو پہچان گئی۔ وہ بچہ خود نور تھی۔ یہ میرا خواب تھا، وہ ہنستی اور درخت کی آواز سنائی دینے لگی۔ خزانے کا راز۔ 3 خواب جیسے ہی صندوق کے پاس لائے گئے، تالا خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ایک سنہری کتاب نکلی، بھولی ہوئی کہانیوں کی کتاب۔ کتاب جیسے ہی کھولی، لائبریری کے ہر کونے میں رنگ، روشنی اور آوازیں گونجنے لگیں۔ بچے جو کچھ بھول گئے تھے، ان کے خواب دوبارہ جاگنے لگے۔ اب نور صرف لکھاری ہی نہیں تھی بلکہ خوابوں کی محافظ بن چکی تھی۔ جھیل کے نیچے کی لائبریری اب صرف علم کی جگہ نہیں، خوابوں کی دنیا بھی بن چکی تھی۔